دل ناداں تجھے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ زمانہ کچھ اس طرح کا آ گیا ہے یا ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہوگا کہ انسانوں نے دوسرے انسان کے اعمال کو، انداز کو، خیالات کو کٹہرے میں کھڑا کیا، دوسروں کے طرز زندگی پر سوالیہ نشان لگائے گئے۔ مگر انسانی تاریخ میں کوئی چند ہی اشخاص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خود سے سوال کرنا سکھایا ہے۔ غالب ان میں سے ہی ایک ہے۔ اس شعر میں ان کی ذہنی و قلبی حالت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ حالات کو اپنی حمایت میں بدلنے کے لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی ناکام ہے۔ محبوب ان کی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ معاشی تنگ دستی بھی ویسی ہی قائم ہے۔ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں مگر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں دل کی بے چینی جائز ہے اور انسانی فطرت ہے کہ اضطراب کے عالم میں دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے۔ زندگی کی بے بسی نظروں کے سامنے تمسخر اڑاتی نظر آتی ہے۔ ہر سو اندھیرا چھاتا نظر آتا ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ڈپریشن یا انگزائٹی کا نام دیا جاتا ہے، غالب بھی میری اور آپ کی طرح اسی طرح کے حالات سے تمام عمر دوچار رہے۔ مگر دیکھیں، انہوں نے ان حالات میں مایوسی کو خود پر چھانے نہیں دیا، بلکہ وہ خود سے مخاطب ہوئے، اپنے تیز دھڑکتے دل سے گویا ہوئے ہیں کہ اے میرے حساس، میرے نازک دل، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں خود کو اس قدر درد میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ اس درد کو لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو حالات چل رہے ہیں یہ تو اپنے مقررہ وقت تک چلنے ہی ہیں۔ اگر تجھے اپنی توانائیاں صرف کرنی ہی ہیں تو اس جانب کرنا کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ خود کو اس درد کے اثر سے بچانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سامعین، آج تک ہمیں غالب کی شاعری اسی انداز میں سمجھائی گئی ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا انسان مزید ڈپریشن کا شکار ہو، کہ غالب کا محبوب بے وفا نکلا اور وہ اس غم میں ہر وقت روتے اور بلکتے رہتے ہیں۔ سامعین، غالب اس طرح کے سطحی خیالات سے بہت اوپر ہیں۔ ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا اور شاعری، خصوصاً اردو شاعری کو محض رنج و الم، ہجر و وصال کے جذبوں سے اوپر ہو کر سمجھنا ہوگا۔ ان شعروں میں زندگی کے وہ فلسفے موجود ہیں کہ جو اگر ہم سمجھ جائیں تو آج کل جو یہ مینٹل ہیلتھ کے بیش بہا مسائل موجود ہیں، ہم ان سے آزاد ہو جائیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہم کسی پہ نثار ہوتے جائیں گے اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم سے مزید بیزار ہوتے جائیں گے۔ یہ محبت اور بیزاری کے تبادلے صرف مرد و زن کے معاملات عشق تک موقوف نہیں ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جہاں سے اسے محبت، اپنائیت، احترام بغیر کوشش کے وافر ملنے لگتا ہے تو وہ بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے روزمرہ کے مسائل میں یہی رونا روتے پائے جاتے ہیں کہ ہمارے خلوص کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ یہ کہیں بھی کسی بھی رشتے یا تعلق کے مابین ہو سکتا ہے، محبوب اور عاشق کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، ایک بہو اپنے سسرال کے متعلق یا ایک ماں اپنی اولاد کے متعلق، ایک امپلائی اپنے باس کے متعلق۔ غرض رشتہ یا تعلق کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فنومینا اکثر سے زیادہ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ تو سامعین، ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فنومینا آج کا نہیں ہے، غالب سینکڑوں سال قبل اظہار کر چکے ہیں۔ اس لیے اس بے وقتی کے احساس میں آپ یا میں اکیلے مبتلا نہیں ہیں۔ ایک زمانہ ہے جو اس سے دو چار رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہوگا۔ تو ویسے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس درد کو سہنے والے اکیلے نہیں ہیں، یہ یونیورسل ہے، تو درد کی شدت کم ہونے لگتی ہے نا؟ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ سامعین، اگر آپ غالب کی شاعری کی وہی روایتی تشریح جاننے کے خواہاں ہیں تو میں آپ سے معذرت کی طلبگار ہوں اور آپ کے ویڈیو یہیں سے اسکپ کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کہیں بھی، خاص طور پر
سوشل ویب سائٹس جیسے یوٹیوب پر تشریحات کا جائزہ لیں تو زیادہ تر تشریحات کا مقصد تو امتحانات میں تشریح لکھنے سے متعلق ہے۔ شعر کی لغت اور شاعر کی تاریخ پیدائش اور حالات زندگی بیان کیے، شعر کا لغوی معنی بیان کیا، اور بس۔ شعر کی روح کیا ہے، اس شعر سے ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ شعر ہم سے کیسے جڑا ہے، ہم اس شعر سے کیسے جڑ سکتے ہیں، ان سب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ سامعین، میری بیان کردہ تشریح سے یقیناً بہت سو کو اختلاف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میری بیان کی گئی تشریحات آپ کو امتحان میں اچھے مارکس بھی نہ دلا سکے، مگر یہ آپ کو شعر سے جوڑیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو شعر کہتے ہوئے شاعر محسوس کر رہا ہوگا۔ آپ کو زندگی گزارنے کے بیش قیمت فلسفوں سے آگاہی ملے گی۔ یہ تشریحات آپ کو آپ سے بات کرنا سکھائیں گی، آپ کو آپ کا دوست بنائیں گی، سب سے اچھا دوست۔ آپ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکیں گے، آپ دوسرے کو بھی اپنے ہی جیسا انسان سمجھیں گے، پھر وہ آپ سے مرتبے میں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ خیر، ہم شعر کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تو سامعین، ہم نے اپنے آپ کو بہت خاص بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو خاص سمجھنا چاہیے، مگر کسی دوسرے کو کم خاص یا عام سمجھ کر نہیں۔ ہم میں سے اکثر اس گمان میں ہے کہ جو میرا درد ہے ویسا کسی کا نہیں، خوشی کا جو احساس میں نے محسوس کیا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ غم بھی ہیں تو صرف میرے ہیں، خوشی بھی بس میری ہے، درد بھی میں ہی محسوس کرتا ہوں، اور راحت بھی مجھے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں آئینے میں بھی ہم ہی نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم ہی نظر آتے ہیں، جسے آج کل شاید سیلف اورینٹڈ پرسن بولا جاتا ہے، مگر ہم زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے احساسات بیان کرتے جاتے ہیں، اپنے شکوے، اپنے گلے، اپنی شکایتوں کا بیان ہر وقت ہم جاری رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہمیں کوئی اچھا سامنے مل جائے، نہ بھی ملے، ہم خود سے باہر جھانکتے ہی نہیں۔ ہم سے جڑے لوگوں سے بڑھ کر سوال ہی نہیں کرتے، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ کیسے حالات میں ہیں۔ آیا میں جو ہر لمحہ اپنے دکھڑوں کا رونا روتا رہتا ہوں، کہیں میرے کسی عزیز کو میرے دلاسے کی، میری ہمت کی ضرورت تو نہیں؟ غالب نے بھی مجھے اور آپ کو یہی احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سے جڑے کئی لوگ اپنی تکالیف بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم جیسے سیلف آبسیسڈ لوگ کبھی اتنا حوصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کسی دوسرے سے اس کے احوال جاننے کی کوشش کریں، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ، اے خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ شکن زلف عنبری کیوں ہے؟ نگہ چشم سرما سا کیا ہے؟ سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ سامعین، غالب ایک مدبر شاعر تھے، وہ غور و خوض کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کسی کو کہتے سنا کہ اللہ ہی کا اصل وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ غالب کو یہ فلسفہ پسند آیا، بات ان کے دل کو لگی، مگر وہ ایک مدبر تھے، سوال کرنے والے تھے، سوچنے والے تھے۔ انہوں نے تمام کائنات پر غور کیا تو انہیں اللہ کے بے شمار مظاہر نظر آئے۔ پھر وہ خدا سے سوال کرنے لگے کہ وہی تو ہر سوال کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، اگر تیرے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ پوری کائنات میں جو ہنگامہ برپا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ بادل، یہ بارش، یہ سائیں سائیں کرتی ہوا، پہاڑ، دریا، میدان، صحرا، یہ سب کچھ کیا ہے پھر؟ ان سب کا کیا مقصد ہے؟ ان سب کا وجود کیوں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے آیا ہے؟ خوبصورت چہروں والے لوگ، ان کی دلربا ادائیں، ان کی خوشبودار زلفوں کے پیچ و خم، ان کی سیاہ دل کو چیرتی آنکھیں، ان سب موجودات کو نفی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کے وجود کا انکار ممکن ہے؟ یہ سب موجودات تیری قدرت کا شاہکار معلوم ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر تیری کاریگری کے کمال کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ یہ شعر سامعین ہمیں بھی ان موجودات کے مقصد کی تلاش پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید،
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ امید صرف غالب کو لاحق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے نا ان سے وفا جو ہر موقع پر آپ سے جفا کر چکے ہیں، ہر دفعہ آپ کو دھتکار چکے ہیں، اور آپ ابھی بھی ایک آس ایک امید جگا کر بیٹھے ہیں کہ کبھی تو ان کا دل آپ کی جانب مائل ہوگا۔ تو سن لیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ غالب نے بھی لگائی تھی نا آس، نہیں پوری ہوئی نا۔ جب غالب جیسے کہ پوری نہیں ہوئی تو سامعین میں اور آپ کون ہیں، اس لیے چھوڑ دیں یہ خیال۔ اور کوئی ہے نا آپ کے گرد جو آپ سے ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیں، اسے نکال لیں مایوسی کے اندھیروں سے، وہ آپ کی زندگی میں نور بھر دے گا۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو سامعین، وفا کی امید میں وفا نہیں ملے گی، اب اس فلسفے کے تحت کہیں بھلائی کرنے سے نہ ہٹ جانا، بھلائی کرتے رہنا۔ بھلائی پوری دنیا کا چکر کاٹ لینے کے بعد تم تک واپس آئے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جن سے تمہیں امید ہے وہاں سے نہیں آئے گی، وہاں سے آئے گی جہاں سے تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جس سے انسان کو بے حد محبت ہوتی ہے، اس کے لیے دل میں جذبات الگ ہی ہوتے ہیں۔ اس محبت کے کچھ قاعدے، کوئی اصول نہیں ہوتے، بس بے لوث ہی بے لوث۔ اس لیے انسان کو اپنے جذبے کی شدت پر ہی بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے جذبے کی سچائی میرے محبوب کے دل میں جگہ ضرور بنائے گی۔ تو دعا کا ہتھیار شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ ثانوی نوعیت کا رہ گیا ہے۔ ویسے سامعین، اگر انسان کے جذبے میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سچائی اور شدت ہو تو وہ محض دعاؤں کو سہارا نہیں بناتا، اپنی پوری جان پوری طاقت اپنے مقصد کے حصول پر صرف کرتا ہے، اور پھر خدا خود اس کے لیے راستے ہموار کرتا جاتا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ سامعین، یہ بھی ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ خود کو قابل قبول بنانے کے لیے خود کو بے مول کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ جب محبوب یا کوئی بھی جس سے ہمیں توجہ مطلوب ہے، اس کی خاطر ہم خود کو انتہائی کم مایہ، انتہائی ہلکا، انتہائی سستا پیش کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے کئی سارے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ سامنے والا بھی متاثر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں توجہ دینا تو درکنار ہماری جانب ایک سرسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور پھر ہم اپنی بے وقتی اور کم مائگی کا سوگ مناتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جس کو ہم اتنا خاص سمجھتے ہیں، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اس کو کوئی عام کوئی سستی چیز کیوں کر متاثر کر سکتی ہے؟ ہم جو پہلے ہی اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہیں، جب اپنے موجودہ مقام سے بھی نیچے گر جائیں گے، وہ اصول جو ہماری پہچان ہے یا ہمارا خاصہ ہے، ان کو بھی مٹی میں رول دیں گے، تو ہم میں قابل توجہ کیا رہ جائے گا جس کی جانب کوئی خاص اپنی توجہ مبذول کرے گا؟ اور پھر ہم اپنی بکھری ذات کا شیرازہ سمیٹنے سے قاصر دنیا کے ظالم اور بے حس ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہم نے تو خود کو بے مول کر کے دنیا کو ہمیں رد کرنے کا جواز دیا ہے۔ سامعین، ہو سکے تو ان تمام فلسفوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔